السلام علیکم، میں حارث بن امین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن۔ اس وقت میرے سامنے جو خبریں پڑی ہیں آپ کے سامنے جو میں رکھنے جا رہا ہوں وہ کوئی خاص اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر ایک مرتبہ پھر پابندی لگا دی ہے۔ وہ کس چیز پر لگائی ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی افسردہ، میں کہوں گا ایک غمگین خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اپنا ملک ہوتے ہوئے بھی لوگ روزی کی خاطر، روٹی کی خاطر اپنے ملک سے اللیگلی چلے جاتے ہیں، مجبوراً چلے جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک اور حادثہ پیش آیا اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہے جو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور اگر سیاسی خبروں کی بات کریں تو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ لیکن پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت زبردست خبر ہے، کیونکہ پنجاب کی حکومت نے، میں سمجھتا ہوں، اپنا ایک وعدہ پورا کیا ہے۔ جس طرح حکومت میں آنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نوکریاں دیں گے، ہم آپ لوگوں کے جو روزگار ہیں اس کے ذرائع کو بڑھائیں گے، تو انہوں نے یہ وعدہ پورا کر لیا۔ لیکن عوام کو ذرا سمجھنے میں میرے خیال سے غلطی ہو گئی تھی، وہ اپنی بات کر رہے تھے، کیونکہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس میں ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیران، مشیران، سب کی تنخواہوں میں ایک زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اس پر بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ با اسلام، بہت مشکل ٹاپکس ہیں آپ کے، اور آپ جس پہ مرضی بات کریں، لیکن میں تو بات کروں گا ان پاکستانیوں کے بارے میں جو یونان میں کشتی الٹنے سے، یہ کو اگر نارمل حادثہ ہوتا نا تو تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، جہاز ڈوب جاتے ہیں اور ایروپلینز جو ہیں ان کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہ بھی کوئی صدمے سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن ڈیلیبریٹلی یار موت کے منہ میں جانا، جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، میرے سامنے جو اب تک کے اعداد و شمار ہیں، 2-3 دن سے یہ میڈیا پہ یہ خبر آ رہی تھی کہ یونان میں ساحل سمندر پہ کشتی ڈوب گئی اور اس میں یعنی 150 کے قریب لوگ مرے ہیں، اور مطلب کشتی الٹنے سے ریسکیو بھی کیا گیا۔ تو جن لوگوں کو بچا لیا گیا، چلے ان کے والدین تو خوش ہوں گے کہ ان کے بچے محفوظ رہے، لیکن 40 کے قریب پاکستانی ہیں جو اس میں مارے گئے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ ان میں مارے جانے والے بچوں میں 12 اور 14 سال کی عمر کے بھی بچے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا وہ پاکستان سے باہر کیسے گیا، اللیگلی کیسے گیا، وہ کتنے چینلز ہوں گے جن میں سے گزر کے گیا۔ تو اس میں تو یہ بہت بڑا ایک ریکٹ ہے۔ بالکل اور صدمے والی بات پتہ اس میں کیا ہے کہ کسی کو اس بات کا احساس نہیں کہ یہ کتنا بڑا قومی نقصان ہے اور یہ قومی سانحہ ہے۔ اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا جانا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، حکومت کو باقی کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ اور یہ پہلا دن نہیں ہے، اسی سال یعنی 1 سال پیشتر اسی طرح کے دن تھے، 262 پاکستانی یونان کے ساحل پہ اسی طرح سے ڈونکی لگا کے اچھے مستقبل کی تلاش میں باہر گئے۔ اچھا سر، اکثر لوگ نا کرٹیسائز کرتے ہیں ان فیملیز کو، لوگوں کو، لیکن کر لیں یار، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں، لیکن اس حکومت کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا کہ ان کو یہاں پر وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے۔ دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے، روزانہ پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں ملک سے باہر جاتے ہیں، قانونی طور پر جاتے ہیں، ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے اس قدر برے حالات ہیں کہ لوگوں کو باہر جانا پڑ رہا ہے رزق کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن لیگل طریقے سے نہیں۔ اور جو لوگ ان کو باہر بھجواتے ہیں، پورا میں نے کہا ریکٹ ہے، مافیا ہے، اور حکومتی سرپرستی میں چلتا ہے۔ آپ کو چاروں اسمبلیوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں یعنی نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللیگلی پاکستان سے باہر بھجوانے والے پاکستانیوں کے اس ریکٹ اور مافیا کے یا سرغنہ ہیں یا سرخیل ہیں یا ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو سیاسی سرپرستی یہ لوگ دیتے ہیں۔ اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا۔ گجرات ہے، منڈی بہاؤدین ہے، کس جگہ کا نام لے، یہاں سے لوگ اکثر پکڑے جاتے ہیں۔ اس بار بھی 4 لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن پچھلے سال جب 262 پاکستانی نوجوان جو تھے وہ یونان میں اسی طرح سے ڈوب کے مر گئے تھے، اچھے مستقبل کی تلاش میں گھروں سے گئے تھے۔ اگر اس وقت آپ نے 262 یار نوجوان پاکستانی اچھے مستقبل اور روزگار کی تلاش میں بیرون ملک گئے، آپ نے یہ تو کہا، اور بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، اور حکومتی لوگ بھی تنقید کریں گے اس پہ کہ کیوں اللیگل طریقے سے باہر جاتے ہیں، تو لیگل طریقے سے بھجوائیے یا پاکستان میں ان کو روزگار دیجیے، یا وہ لوگ جو اس کام میں بیورو آف امیگریشن موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، ایئرپورٹ سیکیورٹی موجود ہے، سول ایوییشن موجود ہے، یہیں سے لوگ جاتے ہیں نا۔ اور جب میں بات کر رہا ہوں
ہزاروں پاکستانی ٹریپولی یعنی لیبیا کے دارالحکومت میں بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ مجھے کہنے دیجئے کہ ڈوب کے مر جائیں. مطلب بہت سارے لوگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جو مارے جاتے ہیں یار ان پہ نظر رکھیں. آپ ٹی وی دیکھیں ذرا, ان کی مائیں, ان کی بیویاں, ان کے والدین کس طرح سے پٹ سیاپا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں یار ہمارے بچے تھے. اور یہ جو ایجنٹ ہے, یہ مافیا یار, اس کے خلاف جب تک حکومت اسٹرکٹلی کوئی کام نہیں کرے گی, یہ سٹیٹمنٹس ہیں, مذمت کر دی, پرائم منسٹر نے مذمت کر دی. پرائم منسٹر یار, پرائم منسٹر آپ کے وہ پاکستان کے بھی دورے پہ آ جائیں یار. سعودی عرب سے نکلتے ہیں, چائنا جاتے ہیں, چائنا سے نکلتے ہیں, آج وہ پھر مصر میں گئے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہوگا. لیکن گھر میں یار سیاسی معاملات ہیں, بے روزگاری کے معاملات ہیں. پاکستان کی معیشت اگر واقعتاً ترقی کر رہی ہے تو لوگوں کو روزگار کے مواقع پاکستان کے اندر موجود ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس کا امپیکٹ آیا, چلے ہم مان لیتے ہیں 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد یہ امپیکٹ ٹرانسلیٹ ہو کے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ پاکستان میں آ جائے گا. لیکن جب تک وہ اچھا دن نہیں آتا اس وقت تک آپ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو کام کرنے دیں. آپ اور میں پروگرام ختم کر کے چلے جائیں گے. حکومت نے مذمتی بیانات جاری کیے, ٹھیک ہو گیا. پرائم منسٹر بھی بیرون ملک دورے پہ ہیں. چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ 10 روزہ دورہ مکمل کر کے چائنا کا وہ بھی واپس تشریف لا چکی ہیں. اور ایک خبر آپ نے بھی دی ہے کہ جتنے بھی صوبائی انتظامیہ میں لوگ موجود ہیں اور صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں, وزیر ہیں, اسپیکر ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے, مشیر ہیں, معاون خصوصی ہیں, رکن اسمبلی ہیں, پارلیمانی سیکرٹری ہیں, ان کی تنخواہوں میں 850% تک اضافہ کیا گیا. یہ اپر سیلنگ ہے. یہ اور پنجاب لویسٹ ہے حکومت کی 443. جب لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں یار, مر رہے ہوں, روزگار موجود نہ ہو, ٹھیک ہے, بل بجلی کا دینے کے لیے, گیس کا دینے کے لیے پیسے پاس نہ ہوں, اور کوئی ان کو قرض بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو, اور لوگ عصمت فروشی تک آ جائیں, وہ ایسے عالم میں آپ اپنی مطلب پارلیمنٹ کے لوگوں کے, اسمبلیوں کے جو یار, ان کو تو تنخواہ نہیں لینی چاہیے. اور یہ تو اربوں پتی یہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, ان لوگوں کی تنخواہوں میں آپ نے اضافہ وہ تو کیا. کہتے ہیں سر ہمارا 1,90,000 پہلے ذرا ان کی کلاس لے لیں یار, ان کی کلاس لے لیں. یہ جو لوگ مرے ہیں نا, پہلے اس پہ بات کر لیں, اس کے بعد باہر آ جائیں گے. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ لوگ جو 40 کے قریب اب پاکستانی جو ہیں وہ ڈوب کے مر گئے کشتی الٹنے سے. ٹھیک ہے نا, حکومت ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے جو ایجنٹ ہیں, جو غیر قانونی طور پر ان کے پیپرز تیار کرواتے ہیں, ان سے پیسے پکڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یونان میں اور اٹلی میں اور یورپ میں بھجوا دیں گے. حکومت نے سر ٹاسک فورس جو ہے بنا دی FIA کی, اور کیا کر سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہم بات کر کے چلے جائیں گے, دیکھ لیجئے گا 1 سال کے بعد دوبارہ اسی قسم کا کوئی واقعہ, یا 1 سال سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. جب تک ان لوگوں کا کلا کما نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ ریکارڈ کام کرتا رہے گا. یہ مافیا ہے, اس میں اربوں روپیہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, لوگ ٹریول ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, وہ ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں, وہ جمع پونجی اپنے والدین کی. یار غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے, یہ ٹھیک ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں, وہ باہر جانا چاہتے ہیں. ہر محلے میں 1-2 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں, کوئی دبئی گیا, کوئی سعودیہ گیا, کوئی یورپ میں گیا ہوا ہے. ان کے گھروں میں جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے نا تو ارد گرد ایک ماحول پیدا ہوتا ہے. سب کہتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ بھی جائے گا تو ہم وہ بھی رزق کمائے گا, ہمارے بھی دن اچھے آئیں گے, ہمارے حالات بدل جائیں گے. یہی بات ہوتی ہے نا, یہ انسینٹیوائز کرتا ہے, ایک ہوپ ہوتی ہے. لیکن وہ اپنی جمع پونجی پتہ نہیں کوئی اپنی بہن کا جہیز جائے وہ تیار نہیں کرتے, اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے, اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے ان کو پیسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی سے 5 لاکھ لیتے ہیں, کسی سے 10 لاکھ لیتے ہیں, اور ان کو خواب سہانے دکھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں باہر بھجوا دیں گے. ویسے ان حالات میں جب یہ 40 لاشیں ہمارے ملک میں واپس لوٹیں گی, اور اس دوران یہ خبر بھی گردش کر رہی ہوگی کہ پنجاب اسمبلی میں جس کی تنخواہ 1 لاکھ تھی وہ اب 9,50,000 ہو گئی ہے, تو ان لوگوں کے پیرنٹس کے اوپر سر یہ ان کے زخموں پر زمک چھڑکنا نہیں ہے؟ یار میں تو اس پہ بات کرنے کو مجھے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. یہ بات میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں ٹی وی پہ, جس نے بھی دیکھا, ایک ماں یار وہ جس طرح سے رو رہی ہے, وہ اپنے بچے کی تصویر دکھا رہی ہے. دوسری ایک ماں کا انٹرویو کیا گیا, وہ کہتی ہے خدا کا شکر ہے دریا نے میرے بچے کی لاش واپس کر دی. اور ایک اور انٹرویو کسی اور ماں کا. یار مطلب جن گھروں سے یہ بچے گئے ہیں اور ان کی لاشیں, کسی کی لاش آئے گی کسی کی نہیں آئے گی. 40 تو وہ ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہو گئے ہیں کہ ان کی لاشیں کم از کم مل گئی ہیں, ڈوب گئے ہیں. اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں یار, ہر گھر میں ماتم ہے. وہ رئیس امروی کا ایک شعر یاد آ گیا یار, بڑی تکلیف سے بات مجھے کہنے, کہ صبح ازل سے شام ابد تک ہے ایک دن,
یہ دن تڑپ تڑپ کے بسر کر رہے ہیں ہم. یعنی آپ نے اب تک میرے ساتھ میرا خیال 100 کے قریب پروگرام کر لیے ہیں. آپ نکال کے اس کی ریشو دیکھ لیجئے. ہم روز سیاپا کر کے جاتے ہیں کسی نہ کسی بات کا. دہشت گردی میں مارے گئے, دہشت گردوں نے یہ کر دیا. اب ہم یہ ایک اور سیاپا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستانی اس طرح سے, یعنی بے روزگاری کے ہاتھوں تانگ ہوئے اور پردیس میں جا کے جان دے دی. یار نہ یار ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ گھر کے رہے, اور پردیس میں جا کے دریا میں ڈوب کے یا سمندر میں ڈوب کے مر گئے. اس حکومت کو اور کیا کہا جاتا ہے کہ یار کرنے والے کام کیجئے. کچھ آپ سے کچھ لوگ کچھ اور نہیں مانگتے. ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ ایک پھڈا ہے, آپ ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے, سیاست نہیں آپ ان کو کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, نہ کرنے دیں, لوگوں کو عزت سے زندہ رہنے دیں اور عزت سے مرنے تو دیں کم از کم. آپ نے وہ بھی ماحول پاکستان میں نہیں چھوڑا یار. اب ہم اس سے زیادہ کچھ بات کریں گے تو ہم پہ یا تو غداری کا مقدمہ بن جائے گا یا ہمیں اٹھا کے غائب کر دیا جائے گا کہ یار ہم معیشت کی ترقی کی باتیں بتا رہے ہیں, یہ یہاں پر بیٹھ کے یہ سیاپا کر رہے ہیں. کم سے کم اور یار یہ ریالٹی ہے. اس طرح کے حالات تو کم سے کم بنانے چاہیے کہ کوئی ماں یہ نہ کہے کہ شکر ہے کہ دریا نے میرے بچے کی یا سمندر نے میرے بچے کی لاش واپس کر دی. سر میں یہاں پر ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آ کر مزید موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے. خواتین و حضرات یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی, ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں, ان کے قریبی ساتھی ہیں, ان کے مشیر بھی ہیں, ان کی ٹویٹ کو لے کر پاکستان میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. مختلف پارٹیز, کوئی اس کو اپنے حق میں سمجھ رہا ہے, کوئی اس کو اپنے خلاف سمجھتا ہے. اس دوران امریکہ کی طرف سے ایک موو لیا جاتا ہے, ایک سٹیپ لیا جاتا ہے اور پاکستان پر نئی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. وہ پابندیاں سر کیا ہیں, اور ان کا کیا ان جو میں نے ٹویٹ کا ذکر کیا ان حالات کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ ایک بڑا پولیٹیکلی چارجڈ ماحول ہے, اس لیے میجورٹی آف دا پیپل آر تھنکنگ آن دوز لائنز وچ یو آر ہنٹنگ ایٹ, کہ چونکہ وہ ٹرمپ انتظامیہ 20 جنوری میں میرا خیال وہ حلف اٹھا لیں گے نئے امریکی پریزیڈنٹ کے طور پر, اور انہوں نے اپنی کیبنٹ کے بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کا بھی اعلان, جس میں رچرڈ گرینیل کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی شاید جو ہے وہ ان کے مشیر خصوصی ہیں. ایک کنٹروورسی تو جنریٹ ہوئی ہے, اور اس پہ الگ سے بات کرنا اس لیے ضروری نہیں کہ پہلے بہت ساری بات اس پہ ہو چکی ہے کہ پاکستانی اس کے بارے میں تھوڑے سینسٹیو بھی ہیں. ان کی ذات کو لے کر رچرڈ کی کہ وہ اس طرح کے ہیں, کچھ ان کا تعارف بھی ایسا پاکستان میں ایک حساس موضوع ہے, اس پہ بات نہیں عام طور پر نہیں کی جاتی کہ وہ گے ہیں یا وہ, تو سٹریٹ نہیں ہے. بس میں اتنی بات کروں گا. اچھا, یہ ان کے مورل حوالے سے کوئی ہو سکتی ہے بات ایسی ہو, لیکن انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ میں عمران خان کو آزاد کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ بھی یہی کہوں گا کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے. تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستانی ایک میجورٹی, جیسے میں نے کہا کہ وہ تو انہی لائنز پہ سوچ رہی ہے, خاص طور پر تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ امریکی انتظامیہ ایک تبدیلی آ رہی ہے, تو چونکہ وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اس لیے وہ پاکستان پر دباؤ بڑھائیں گے. پاکستان کی طرف سے جس طرح کا رد عمل ابھی تک آیا ہے رچرڈ گرینیل کے حوالے سے, اس پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اس کے رد عمل میں امریکہ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کیٹیگوریکلی اسپیکنگ. تو پھر کیوں لگائی ہیں سر؟ وہ سبب اس کا یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان پہ پابندیاں نہیں, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو میزائل کا پروگرام ہے یا جو نیوکلیئر پروگرامز جس ملک کے بھی ہیں, اسی طرح کی پابندیاں ایران پہ بھی ہیں. یہ پابندی اسپیسیفک اگر ہے تو اس اعتبار سے ہے کہ جن ملکوں کے اندر جوہری نوعیت کے اثرات سازی کی پوٹینشل موجود ہے یا وہ جوہری ریاستیں ہیں, تو وہ اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کی تیاری کے لیے اگر تو اپنے یعنی ہوم ریسورسز استعمال کرتی تو شاید ان پہ پابندی نہیں ہے, لیکن وہ اپنی ٹیکنالوجی اگر کسی اور ملک سے لیتے تو اس پہ امریکہ کے اداروں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو پاکستان کو بھی اس کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے, ایک تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ فل فلیجڈ ایک پروگرام اس پہ باقاعدہ طور پر ہونا چاہیے. صرف پاکستان کی 4 کمپنیز کے اوپر انہوں نے پابندی نہیں لگائی, بلکہ چائنا کی بھی 3 کمپنیز ہیں ان پہ بھی, اور ایک بیلاروس کی کمپنی ہے اس پہ بھی پابندی لگائی ہے. آن دا سیم چارجز دے آر سپورٹنگ اینڈ ایڈنگ پاکستانز بیلسٹک میزائلز پروگرام. دوسرا یہ آپ کے سامنے موجود ہے, سارا نیشنل میڈیا لیکن سر اس میں جو پاکستان کا رسپانس یا کسی بھی کنٹری کا رسپانس ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی دوسری کنٹری آ کے جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے وہاں پر پابندی عائد کرتا ہے. نہیں, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. دیکھیے نیوکلیئر پروگرامز کی تیاری کے اور میزائل پروگرامز
جو نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت سے مالا مال ہوں، جیسے بیلسٹک میزائل ہیں، انٹر کانٹیننٹل میزائل ہیں، وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک بھی وار ہیڈز لے کر جانے کی یا نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جانے کا پوٹینشیل ان میں موجود ہے. اینڈ پاکستان از انکلوڈڈ ان دا لسٹ آف دوز کنٹریز who certainly have that potential کہ وہ ان کے پاس بیلسٹک میزائلز موجود ہیں. تو اس اعتبار سے کچھ کمپریہنسو ٹریٹیز موجود ہیں، جیسے سی ٹی بی ٹی ہے. اسی طرح سے میزائل پروگرام کے حوالے سے پاکستان سگنیٹری ہے. تو یہ انٹرنیشنل معاہدات جو ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اوپر جو الزام بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ دیگر ممالک سے اپنے بیلسٹک میزائلز کے پروگرام کو ترویج دینے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے یا ان میں انوویشنز کے لیے ان ممالک سے وہ ٹولز استعمال کرتا ہے، ٹیکنالوجی کے کمپوننٹس لیتا ہے اور ان کی تیاری کرتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پولیٹیکل اینگل نہیں ہے. پولیٹیکل اینگلنگ ہمارے ہاں ہوتی ہے، ہر معاملے کو ہم سمجھ لیتے ہیں. تو کہ یہ اسی طرح سے یہ امریکہ میں ایک تبدیلی آنے والی ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان پہ دباؤ بڑھایا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کا اچھا خاصا میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی جو پالیسی ہے اس میں کچھ ممالک کو، جس میں پاکستان بھی ہے، اس کو اس پابندی کے نیچے لانا اور باقی ممالک کو اس میں سے فری کرنا. جیسے انڈیا کا کیس ہے، وہ بھی بہت سارے ایسے پروگرامز کر رہا ہے جو شاید اگر امریکہ چاہے تو اس پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے. تو بجا طور پر دفتر خارجہ کی ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بدقسمتی ہے اور تعصب پہ مبنی ہے کہ امریکہ نے اس قسم کا فیصلہ کیا. پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے پروگرام کے اوپر انہوں نے کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں. تو یہ پابندیاں ہٹ بھی سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کو اسپیسیفک پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل معاملات سے جوڑنا جو ہے اور یہ ماضی میں وہ بھی لگتی رہی ہیں غیر پابندیاں. مناسب ہوگا. اس طرح سے پریسرل ریمینڈمنٹ ہوئی تھی، پھر اور اس طرح کی پابندیاں لگتی رہی ہیں. اور سر اگر ان پابندیوں کے کوئی اثرات ہوتے تو شاید آج پاکستان ایٹامک پاور نہ ہوتا. بالکل نہیں، اس طرح کی بات کیونکہ اس وقت ہر چیز پر پابندی تھی، ہر طرح کی پابندی تھی. دیکھیں ضرورتیں ہوتی ہیں، ملکوں سے ضرورتیں ہوتی ہیں. جب پاکستان کو ان کو نان نیٹو الائی کا اسٹیٹس دینا پڑا تو تب بھی دے دیا تھا. پاکستان ان کا وار اگینسٹ ٹیرر میں ایک انتہائی عام اتحادی ہے. تو پاکستان کے لیے تو اس وقت ہر چیز ڈول آؤٹ کی جا رہی تھی. پاکستان واز دا بیبی آف واشنگٹن. تو سب لاڈ ناز نخرے برداشت کیے جا رہے تھے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ مطلب اب چونکہ وہ اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا اب چونکہ جھکاؤ جو ہے وہ چائنا کی طرف ہے. تو چائنا پاکستان کے میزائل پروگرام کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس اینگل سے بھی اس کو دیکھ لیجئے. تو کیٹیگوریکلی اسپیکنگ پاکستان کے انٹرنل اور پولیٹیکل معاملات کے حوالے سے یا تحریک انصاف کو امریکہ کے مبینہ طور پر یا آنے والے دنوں میں سپورٹ کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا. وہ ٹرمپ جب بن جائیں گے اور صدارتی محل میں تشریف لے جائیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اچھا شاہ جی دیکھیں، ہم نے پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے میزائلز کے پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے پاس اچھے خاصے میزائلز ہیں جو کہ کافی دور کی رینج کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور لیکن ہمارے پاکستان کے اندر جو زبانی میزائلز ہیں سر، یہ بڑی تیزی کے ساتھ فائر ہوتے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی اور جو گورنمنٹ ہے ان کے الائز. لیکن آج کل کچھ خبریں ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے کچھ اندر کے میزائلز چل رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آئے ہیں. اچھا یہ بڑا دلچسپ آپ نے اینگل دیا اس کو کہ پیپلز پارٹی ویسے تو کہنے کو گورنمنٹ کی اتحادی اور اس اتحاد میں شامل ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، لیکن ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. فرام دا ڈے ون، ایک سال سے زیادہ تقریباً ہو چلا ہے، یا وہ حکومت میں بھی موجود ہیں اور حکومت میں بھی نہیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا صدر ہے، پیپلز پارٹی کا گورنر پنجاب ہے، پیپلز پارٹی کا گورنر کے پی میں موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. سندھ میں ان کی اپنی گورنمنٹ موجود ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے جو پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم 2 کی یہ گورنمنٹ ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی ہے بھی اور نہیں بھی. جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی، یعنی ہے بھی اور نہیں بھی. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ آپ نے جو گڈی ایک روزی پینٹ کیا ہوا تھا نا کہ یہ ہم حکومت میں بھی یا نہیں ہے، لیکن وہ جن سمجھوتوں کی بنیاد پر یا ایگریمنٹس کی بنیاد کے اوپر پیپلز پارٹی اس اتحاد میں شامل تھی وہ پورے نہیں ہوئے. اور پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے نون لیگ کی اور گورنر جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے. لیکن گورنر صاحب پچھلے 4-5 ماہ سے ریگولرلی آپ کو ہفتے میں 1 یا 2 بار ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، یا وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ان کا بیان آ جاتا ہے
کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہی. تو ٹیکنیکلی کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے انوائنس ہے پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان, لیکن شدت اب آئی ہے جا کے. تو بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ نون لیگ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ. لیکن آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے پاس نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور چوائس بھی ہے؟ یا نون لیگ کی جو حکومت ہے, ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی, تو کیا پیپلز پارٹی اس سے الگ ہونے کا کوئی اعلان کر سکتی ہے؟ جیسے قادر, ہاں وہ مندوخیل صاحب, کیا نام ہے ان کا, قادر مندوخیل صاحب, ہاں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان سے الگ ہو جائیں کہ 1 منٹ میں ان کی حکومت ٹوٹ جائے گی. آپ کر کے بات درست ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ کریں گے نہیں, ان کے پاس آپشن نہیں ہے بھائی. سیدھی سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس اتحاد میں رہنا ہی ون اینڈ دا اونلی آپشن ہے. اگر ترک کر دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا, یہ گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی, کیا ہوگا؟ گورنمنٹ گر جائے گی سر. بتائیے پارٹی تو سر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی الحاق کر سکتی ہے. نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی کی جس طوطے میں جان ہے نا, اس کا نام یہ PDM-2 ہے. اس کا سبب بنیادی طور پر یہ ہے, ایک تو پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کا ماضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی. انہوں نے کبھی ایجیٹیشن کی, اور خاص طور پر زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے جب سے پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنا شروع کیا ہے, ایجیٹیشن کی پالیٹکس وہ نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں سیاسی مفادات کے حوالے سے ایسے فیصلے جو پیپلز پارٹی کو یا اس خاندان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس اعتبار سے لکھ کے رکھ لیجئے, یہ پیپلز پارٹی اسی طرح یہ منوائیں گے, اپنے مطالبات منوائیں گے, اور نون لیگ کو اتنا زچ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے پھر آپ جائیں اپنے ماموں کے گھر, ہم چلیں اپنے ماموں کے گھر. کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے رہیں گے. وہ ڈراوا ان کو دیں گے, رہیں گے یہیں پر, اور وہ مان جائیں گے. وہ ظاہر ہے مانیں گے یا نہیں مانیں گے, یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پیپلز پارٹی ان سے لے نہیں سکتی. رائٹ سر. ہاں, یہ موقع نہیں ہے کہ میں بتاؤں, لیکن وہ نون لیگ بھی کچی گولیاں کھیل کر نہیں آئی. اس نے پورے کا پورا اپنا پولیٹیکل کیپٹل گنوا دیا ہے اس حکومت کو لینے کے لیے. رائٹ, بہت شکریہ سر پروگرام ختم ہو گیا دینے کے لیے. یس, پروگرام کا ہم ٹائم نے تو بہت سارے ابھی موضوعات تھے جن پہ بات کرنی تھی. وقت کی سر بہت قلت ہے, جس کی وجہ سے چلے کل سے ہی ہم یہ پنجاب میں وزراء کی تنخواہ میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس پہ الگ سے پروگرام کریں گے. رائٹ سر, بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.